پھر اگلی پہ چلتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، اور وہ کیا ہے؟ اذان جب دی جاتی ہے۔ 8th ٹائم کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کے وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اذان جب ہوتی ہے تو اس کے وقت آپ کو ایک عجیب سی روحانیت ملتی ہے، اور یہ بھی صحیح ترغیب اور جامع کی روایت ہے۔ آپ روایتوں کے نمبر دیکھ سکتے ہیں، سلائڈ سے دیکھنا چاہیں تو کیا پتہ چلا کہ اذان کے وقت دروازے کھلتے ہیں، کیا اللہ کی رحمتیں اترنی ہیں، اب بندوں نے اعمال کر کے بھیجنے ہیں۔ پھر اسی طرح 9th اور 10th دونوں ایک ہی جگہ پہ جمع ہے۔ 2 وقت ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جب کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں اور جہاد کے لیے میدان جنگ میں سفارہ ہو، یعنی عام حالات میں نماز کے لیے مسجد میں جانا، اور خاص حالات میں کہ دشمن آ گیا ہے تو اگر کوئی مسلمان ہے مجاہد بن کر وہ میدان جنگ کے لیے جا کے صف بناتا ہے، اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ادب المفرد کی روایت ہے کہ 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسرا جہاد کی صف بندی کے وقت۔ اب یہ ادب المفرد کیا؟ جیسے صحیح بخاری ہے نا، امام بخاری کی کتاب، اسی طرح انہی کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ادب المفرد ہے، اور صحیح روایت ہے۔ لہذا اذان کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے بچپن سے ہمارے اندر رچ بس جاتے ہیں نا تو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نا ماؤں پہ، سو جا بچوں کو، نہیں صبح اسکول جانا، یعنی گرمیوں میں عشاء لیٹ ہوتی ہے نا تو سلا دیتی ہیں، نہیں ان کی نیند نہیں پوری ہوگی۔ اچھا پھر آج کل اگر یعنی گرمیوں میں فجر جلدی ہو گئی، نہیں صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے، پھر انہوں نے اسکول میں جانا ہے۔ یعنی ہم اپنی دنیا کی پڑھائی اور اس کے مطابق بچوں کو ایڈجسٹ تو کر دیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صبح 7 بجے اٹھ کے کیوں اسکول والے بلا لیتے ہیں، میں تو 11 بجے بھیجوں گی اپنے بچے کو۔ تو یہ اہتمام آپ نے اور میں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر 11واں پوائنٹ کیا ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کی اقامت کہی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اس کے آلموسٹ 15 منٹ کے بعد اقامت ہوتی ہے، الا یہ کہ مغرب کی نماز ہو وہ تو فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے روایت کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح الجامع 818 ہے۔ تو ایسے وقت میں عموماً لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کو مجھے نہیں پتا کہ موقع ملتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا کہ نہیں، کوئی بتائے گا کہ اس مسجد میں جہاں اس وقت آج یہ پروگرام ہو رہا ہے عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ ہال عورتوں کا ہی اوپر الحمدللہ، نیچے بھی ہے الحمدللہ۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو جمعے کی نماز میں آتی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں گی تو پھر وہ ہال لے لیں گے آپ سے واپس۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے صرف۔ اچھا چلو، میں نے تو سوچا تھا کہ جمعے کی نماز میں زیادہ ہوں گے۔ عام نمازوں میں کون کون آتا ہے آپ میں سے ادھر؟ دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ ماں ہے نا، چھوٹا بچہ ہے آپ کی گود میں، یا یہ جیسے واکنگ ہو جاتے ہیں 3-4 سال کے جو بیٹھتے ہی نہیں ہیں بچے، باپ تو وہ لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ باپ لے جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مغرب اور عشاء، اور کتنا اچھا لگے فجر بھی، مسجد میں آ کے پڑھیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے جس میں عورتوں کی جگہ ہے۔ عموماً ہمارے پاکستانی کلچر میں عورتوں کی جگہ کم ہوتی ہے، ایسی ہے نا؟ اگر ہے تو فائدہ اٹھائیے۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اوپر، ایک تو ویسی اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے واپسی پہ میاں صاحب آئس کریم بھی کھلا دیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بچے سارا دن تھک جاتے ہیں، ان کو بھی اچھا لگے گا۔ پھر میاں بیوی کا بونڈ، چلو بھائی پڑھتے ہیں۔ پھر آپ جب آئیں گے تو ظاہر ہے اچھا کون سی صورت ہوئی، کون سی تلاوت تھی، کیا ہوا، ڈسکشن شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہم ہر وقت کھپ ڈالتے رہتے ہیں نا، ہمارے میاں دین پہ نہیں، وہ میاں صاحب کہتے ہیں بیوی دین پہ نہیں، اس کو پڑھنے کا نہیں شوق، اس کو نہیں، بھائی یہ صبر کریں، اس کے لیے ماحول تو بنائیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ دن کی ایک نماز بھی مسجد میں آ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی بہت بڑی خیر کی طرف لے کر آئے گی۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لے کے چلو، اب ابو جاتے ہی نہیں ہیں، بچے کہتے ہیں ابو نہیں جاتے،
یعنی ایک بچہ تھا تو نماز کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نماز تو بس ماما پڑھتی ہے نا. تو میرے کان کھڑے ہو گئے. تو پھر میں کہا نہیں، اس کے بابا تو مسجد میں پڑھتے ہوں گے نا. اس نے ابو کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے گھر میں، لیکن اگر ہمارے تصور میں یہ بڑھ چکا ہے کہ نماز صرف ماں ہی پڑھتی ہے باپ نہیں، اب کیا کریں؟ وہ مائیں کیا کریں؟ ہو سکتا ہے سوال ہو کسی کا. آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، 8 10 9 11 12 سال کے ارد گرد، اب میاں صاحب نہیں جاتے، آپ اپنے بچے کو لے جائیے، جاؤ بیٹا آپ جاؤ، میں اوپر بیٹھوں، میں اوپر پڑھوں گی، آپ نیچے پڑھیے. آج بھی ایسی اسٹرگلنگ مامز ہیں کہ جمعے کی نمازوں کے لیے وہ لے کے جاتی ہیں بچوں کو، کیونکہ باپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ جہاں کام پہ گئے ہوتے ہیں نا ادھر قریب پڑھتے ہیں. اب آپ کا بچہ گھر میں ہے. آج صبح ہی ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ کہتا ہے میں نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جانا ہے. یہ کہاں سے ٹیسٹ آیا اس کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہر وقت گلے کرنے سے بہتر ہوتا ہے بندہ کوئی عمل کا نقطہ اٹھا لے. میاں صاحب نہیں جاتے نا، آپ اٹھیں فجر پہ، آپ دیکھیں کھٹپٹ شروع ہوگی، بھئی کیا ہوا، کدھر ہے؟ یہ میں بیٹے کو لے کے مسجد جا رہی ہوں. 1-2 دن سے زیادہ دفعہ نہیں جانا پڑے گا. میاں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجیے اکیلے میں کہ دیکھیں بھائی میاں صاحب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب آپ اس کے رول ماڈل ہیں. اسی طرح ایک ساتھی تھی تو ان کا بچہ پیدا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا نا تو انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں بات کی کہ دیکھیں سنیں، اب یہ پیدا ہو گئے، آپ مسجد میں جایا کریں، تاکہ یہ کہے گا کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے اپنے ابو کو مسجد میں نماز پڑھتے جاتے دیکھا. اسی طرح ایک باپ میں جانتی ہوں کہ جب بیٹا جوان ہوا تو اس نے کہا میں نے اپنی داڑھی شیو نہیں کرنی، وہ سچی داڑھی کہتے ہیں نا جو نرم سی پہلی آتی ہے، اس نے کہا میں یہی رکھوں گا. اب بیٹے نے رکھ لی تو باپ کو شرم آئی، اس نے کہا اچھا آج کے بعد میں بھی نہیں کٹاؤں گا. یہ نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں، ایک نیکی کریں گے دوسری تیار، اور ایک گناہ کر کے دیکھیے دوسرا خود بخود ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا ماحول بنا دے. پھر 12واں بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر یعنی سوموار، منڈے اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، سوائے ان 2 بندوں کے جن کے درمیان بغض اور حسد ہو. تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں. ایک تو اس میں خوشخبری بہت بڑی ہے اور ایک وعید بھی بہت بڑی ہے. کیا خوشخبری کیا؟ پیر اور جمعرات کا روزہ. کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں اس پوری محفل میں؟ ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیجیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جو کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے نیت کرتے ہیں. دیکھیے آج کیا ہے، 12 نومبر آ گئی نا، دن ب دن چھوٹے ہوں گے نا. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ جو سردیاں ہیں نا یہ قید کر لو ان سردیوں میں اپنی نیکیوں کو. کیسے کہ روزے چھوٹے ہیں، دن میں روزے رکھو اور راتیں لمبی ہیں، تو لمبی رات میں تھوڑی بھی دیر اٹھو گے تو قرآن تلاوت، تہجد، یعنی رات میں تہجد اور دن میں روزے کی عادت سردیوں میں ڈالو. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے بھی؟ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں گے. منڈے کو کیا کہتے ہیں؟ لاندی. واہ، میں تو اپنے اوپر ہی خوش ہوگی. اچھا تو تھرسڈے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جودی. چلے اب میری وہ فرینچ کی راگ نہ پھڑک جائے. نیت کرتے اس پیر کو رکھ کے دیکھیے. کب پیر؟ پرسوں. ابھی کل کا دن ایک اور ہے بیچ میں نا، کر کے دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سحری کے وقت بالکل وہی ماحول ہو جو گھر میں ہوتا ہے رمضان میں، پراٹھے اور دہی اور انڈے آملیٹ. ہاں کر کے دیکھیے، اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور گھروں کا ماحول اچھا ہوگا. لیکن جو اس میں وعید ہے وہ بڑی سخت ہے. روزہ بھی رکھ لیا پیر کو، جمعرات کو بھی رکھ لیا، دروازہ ہی نہیں کھل رہا. کیوں؟ مغفرت نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یا تو شرک ہے یا آپس میں دلوں میں بغض ہے. کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد یا بغض ہوتا ہے؟ بھائیوں سے بہنوں سے کسی سے ناراض تو نہیں ہے. لیکن نا ہم اس وقت ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اینڈ پہ پتہ چلے دروازہ ہی نہیں کھلا. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، آپ میسج ریکارڈ کرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کلک تو کیا ہی نہیں. ہاں چلے یہاں بیٹھے بیٹھے معاف کریں. جس سے بھی ناراض ہے، جس کو معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ابھی جو سب سے آسان ہے اس کو معاف کریں. کبھی نند کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا،
بھائی بہن، کوئی نیبر، کوئی ہمسایا، کوئی ہمسائی، معاف کر دیجیے. آج ہم معاف کریں گے، اللہ ہماری نیکیاں قبول کرے گا. ابھی عصر پڑھ کے بیٹھے ہیں نا، تو پتہ چلا عصر اوپر ہی لٹک رہی ہے، دروازہ ہی نہیں کھل رہا. کبھی کئی دفعہ آپ کسی کے گھر کچھ چیز بھیجتے ہیں نا، تو واپس آ جاتا ہے، اگلا کہتا ہے ڈور ہی نہیں کھولا. کتنا دل برا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ دروازہ نہیں کھولتا. اللہ سے کہیں ایسے ہمارے تعلقات تو نہیں ہیں، کوئی ایسا کام تو نہیں میں نے کیا اور میں پھر اس کو معمولی تو نہیں سمجھتی. کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہماری ساری تہجدیں اور عمرے حاج اللہ کہتے ہیں ہاتھ میں رکھو، جا کر دیکھیں گے تو وہیں پرانے ہو کے پڑے ہیں، کس نے لیے ہی نہیں. آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ استعمال نہ کرے یا وہ کھائے نہ وہ کھانا، تو آپ کا دل برا ہوتا ہے نا. اسی لیے اللہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے. تو لہٰذا کوشش کر کے انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو پختہ کرنا ہے. پھر 13 پوائنٹ کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. حقیقت میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ ہمارا عبادت میں زیادہ دل لگ جائے. پھر اس کے بعد 14 پوائنٹ بہت ہی خوبصورت ہے، میڈ نائٹ، نصف رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس سے مصیبت دور کی جائے؟ اسے سے آواز کیا آتی ہوگی؟ خاموشی. اسی وقت ہم سوتے ہیں. دیکھیے 2/3 آف نائٹ جب گزرتا ہے تو آدھی کے بعد یعنی کچھ کہتے ہیں 1/3 رہ جاتا ہے. اللہ پکارے لگاتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا، اور ہم لمبی تان کے سوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی ایسا کہے